बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी हुकूमतों के बारे में। क्या वजह है कि सियासी जो सिविल हुकूमतें हैं वो बड़े मंसूबे बनाने में नाकाम रहती हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अदवार गुजरे जिसमें गो के आमरीत रही, लेकिन उसमें बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। अगर हम माजी की बात करें तो अयूब खान के दौर में बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए, डैम्स बनाए गए, ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे कि पाकिस्तान में तरक्की हुई। इसके बाद दहलों के ज़माने में शायद उस तरीके से उनके अदवार में इतना काम नहीं हो सका। बहरहाल फिर भी जो सियासी यानी जो इस वक्त मुआशी बहरान है, इस किस्म की सिचुएशन नहीं हुआ करती थी। फिर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी जो है वो कोशिश की गई कि तरक्की हो, लेकिन कहा ही जाता है कि जब सियासी हुकूमत नहीं होती तो तरक्की उस तरह नहीं हो पाती। लेकिन माजी हमें बताता है कि शायद जो बड़े मंसूबे होते हैं वो सिविल हुकूमत के दौर हुकूमत में नहीं बन सकते। साथ साथ नाज़रीन, आजकल एक सवाल ये भी पैदा होता है कि IMF का जो नया मुआहिदा है उसका क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से। क्या नए मुआहिदे के तहत इलेक्शन भी वक्त पे होने हैं, इसीलिए IMF ने मुआहिदा किया है? यही वजह है कि तमाम सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो PDM की हुकूमत है वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरीके से मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए, लेकिन बदकिस्मती से अब तक मुआशी बहरान से हम निकल नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है। डॉलर की जो कदर है उसमें कमी तो आई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। अब लोग ये कहते हैं कि कितने दिन तक ये कमी रहेगी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है दोबारा से डॉलर की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएं, सोने की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएं। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मुल्क में बजाय होने के बजाय जो है वो डॉलर में, सोने में और ऐसी तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं। पहले नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, साबिक़ गवर्नर हैं। खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप समझते हैं कि जो बड़े मंसूबे हैं ज़्यादा तरक्की वाले वो सिविल हुकूमतों के दौर हुकूमत में हुए हैं, या वो जब मुल्क में जो है ना वो सिविल हुकूमत नहीं होती, फ़ौजी हुकूमत होती है, तब जो है बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा सर। जी, दोनों हुकूमतों के दरमियान, सिविल हुकूमतों के दरमियान भी जब होते हैं और फौजी, अब जिस तरह अयूब खान के जमाने में तरबेला बना, मंगला बना, सुपर हाईवे बनी, एग्रीकल्चर में काम हुआ और बहुत सी चीजों में तो उनके जमाने में बड़े मंसूबे बने। और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उसके अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मोटरवेज लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी पेशावर के उन्होंने शुरू किया था, तो उनके जमाने में भी काम हुआ। उनके जमाने में बिजली के मंसूबे काफी लगे, जो हालांकि बिजली महंगी थी लेकिन बहरहाल लोड शेडिंग का खात्मा हो काफी हद तक। तो हर हुकूमत का आप देखेंगे, जो भी हुकूमत आई है, चाहे जुनेद साहब की थी या पीपल पार्टी की थी, सबके, भुट्टो साहब के जमाने में स्टील मिल बनी, पोर्ट कासिम बना, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। तो दोनों हुकूमतों ने, चाहे सिविल हो चाहे फौजी हो, मंसूबे बने हैं और मुल्क को तरक्की उस जमाने में हुई है। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि IMF का जो मुआहिदा इस वक्त है और जिस तरीके से IMF ने तमाम सियासी जमातों से मीटिंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मीटिंग की गई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मीटिंग की गई। सर, क्या समझते हैं, कोई इसका ताल्लुक इलेक्शन से है? पाकिस्तान में वक्त पे इलेक्शन होने से कोई ताल्लुक है इस मुआहिदे का IMF के? नहीं, ये तो IMF जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन उनको पता है कि हुकूमत या तो नवाज शरीफ साहब की आएगी या पीपल पार्टी की आएगी या इमरान खान साहब की भी फॉलोइंग है, उनका भी मतलब हो सकता है लोग आए। तो वो सबसे ये गारंटी चाहते हैं कि जो माहिदा हुआ है, जो भी हुकूमत आए वो इस माहिदे पे अमल करेगी। तो आप हमें इस बात की गारंटी दें और अश्योरेंस दें कि आप इस माहिदे को फॉलो करेंगे और इसको डिसोन नहीं करेंगे। सर, इस मुआहिदे की एश्योरेंस लेने के लिए मुलाकातें हुई या सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मुलाकातें हुई? इसलिए कि इसमें जो हालात हैं, इस वक्त तो कोई भी नहीं कह सकता कि PTI की हुकूमत जो है आ सकती है या PTI जो है कोई कामयाबी हासिल कर सकती है। और इस मुलाकात से PTI को बड़ी तक़वियत भी मिली है, इसलिए कि जो समझा जा रहा था कि शायद PTI अब
قصہ پارینہ بن گئی ہے، لیکن جس طرح لوگ چھوڑ کے نکل گئے، پی ٹی آئی میں کوئی خاص رہنما نہیں رہے، پھر چیئرمین پی ٹی آئی پہ یعنی جس طریقے سے ان کے پابندیاں بھی ہیں، دوسری چیزوں کو بھی ان کو عدالتوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری تھا آئی ایم ایف کے لیے پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے کہ وہ ملکی استحکام اور الیکشنز اور ان چیزوں کے اندر دخل اندازی کرے، البتہ وہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے الیکشنز کے بعد وہ آئی ایم ایف کے معاہدے پر جو باتیں طے پائی ہیں اس پہ عمل کرے، اس پہ یو ٹرن نہ لے، تو بیسک مقصد تو یہی تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر معاشی اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ان کے لون جو ہے وقت پہ واپس کر دیں ہم۔ سر یہ ایسے ہی نا کہ آپ کسی گھر میں قرضہ دے رہے ہوں اور اس گھر میں آپس میں جو ہے وہ مطلب تضاد ہو، تو قرضہ دینے والی کی کوشش ہوگی کم از کم صلح صفائی کرا دے تاکہ قرضہ واپس تو مل سکے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تو پاکستانیوں کا اندرونی معاملہ ہے، جو ڈومیسٹک ہے، اپنا ہمارا ایجنڈا کہ ہم آپس میں اتفاق پیدا کریں، ہم یہاں پر افہام و تفہیم سے کوئی آگے کی راہ نکالیں تاکہ ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بن جائے، یہ ہمارا کام ہے، اور باقی ہمیں باقی لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری طور پر کہ دخل اندازیاں کریں وہ اس پہ۔ سر سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر میچور انف، ابھی تک جو ہے وہ میچور ہوئی ہیں، یا ابھی بھی جو ہے وہ جو سیاسی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ فوج کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید کوئی ایکشن ہو جائے، کوئی جو ہے وہ انٹروین کر لے، کوئی یعنی گارنٹر کا رول پلے کر لے، کوئی تھرڈ پارٹی بن جائے، کیا یہ بات درست ہے سر؟ جی ہاں، یہ تو ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ہوتی ہیں تو جو حکومت میں ہوتا ہے تو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹی ضرور جی ایچ کیو کا رخ کرتی ہیں، ان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے تاکہ وہ خود پاور میں آ جائیں، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، اور فوج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی جو ایک رول اس میں ادا کرتی رہی ہے۔ اسٹیبلٹی کا کیا دے، ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے یا ایک اسٹیبل حکومت لانے کے لیے وہ اپنا رول پلے کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں فوج جو ہے اس کی یہی کوشش ہوگی کہ ملک میں ایک پائیدار حکومت قائم ہو جائے۔ ابھی بھی کوئی رول پلے کر رہی ہے، اس لیے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے تو اپنی آخری تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب فوج جو ہے نا وہ کسی قسم کا سیاسی کردار ادا نہیں کرے گی۔ جی وہ کہا تو تھا، لیکن اتنی مشکل سے جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ وہ اس ذمہ داری سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ فوج کی بڑی انوالومنٹ رہی ہے۔ ابھی بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھ لیا کہ جو ایک بنا ہے کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے اور ایز آف بزنس جو ایک وہ کارروائی وہ ہوئی تھی، اس کے اندر آرمی چیف موجود تھے، اور اس کے بعد ابھی فوڈ سیکیورٹی پر جو پچھلے دنوں ہوا ہے کہ ہم بہت بڑی انویسٹمنٹ لائیں گے اور ملک میں ایگریکلچر سبز انقلاب دوبارہ لائیں گے، تو اس کے اندر بھی ان کی انوالومنٹ ہے، تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ فوج جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ووٹ بینک کس پارٹی کا دیکھ رہے ہیں؟ کون سی پارٹی کوئی واضح اکثریت حاصل کر سکے گی پارٹی، یا پھر یہ کہ الیکشن کے بعد بھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہنگ پارلیمنٹ ہے یا مخلوط حکومت ہے یہ سسٹم جاری رہے گا، یہ مشکل ہے کہ پاکستان فی الحال اگلے الیکشن میں اس سسٹم سے نکل پائے، کوئی ایک پارٹی شاید جو ہے یہ واضح اکثریت حاصل نہ کر پائے؟ آپ کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ بالکل آپ کے انالیسس صحیح ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کا جو اسٹرانگ پوزیشن ہے وہ سندھ میں ہے، حالانکہ وہ کوشش کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں زرداری صاحب کچھ لوگوں نے ان کو جوائن بھی کیا ہے، بلوچستان میں بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ کے پی کے میں جو ووٹر جہاں تک تعلق ہے، جو لوگ ہیں ابھی بھی مطلب کہ وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی، کوئی لیڈر ہوں گے، کیا ہوگا وہ ابھی تک یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن
کوئی بھی پارٹی ملکگیر قسم کی نہیں ہے جس کی چاروں صوبوں میں جڑیں ہوں، جو وفاق کی علامت ہو اور وفاق میں چاروں اکائیوں کو ساتھ لے کر چلے. اور یہ ہنگ پارلیمنٹ 9 مئی سے قبل آپ سمجھتے تھے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اچھی پوزیشن میں تھی یا واضح؟ جی ہاں، اچھی پوزیشن میں نظر آ رہی تھی. اور مطلب کہ ہم تو جو ایز اے آبزرور جو جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جس میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس سے اندازہ لگانے میں تو یہی لگتا تھا. لیکن اب کیا صورتحال ہے 9 مئی کے بعد، کیونکہ کافی لوگوں کے مقدمات بن چکے ہیں، کون سے لوگ جو اس میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے ابھی یہ واضح نہیں ہے. نہ ہی الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. ٹھیک. اچھا جن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب سے، سابق گورنر ہیں سندھ کے، اور ان سے یہ جان رہے تھے کہ جی جو سول حکومتیں ہیں وہ کس قسم کے منصوبے بناتی ہیں، اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کون سی جماعت جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھ سکے گی یا ووٹ بینک کم ہوگا. فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ. جی جنرل صاحب، مجھے بتائیے گا سر کہ یعنی جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ جی اس وقت کسی جماعت کا جو ہے وہ کوئی واضح اکثریت والا ووٹ بینک نہیں نظر آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت میں رہنے کے بعد ماضی میں پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی حکومت جو سیاسی جماعت جو حکومت میں ہو اس کے بعد الیکشن کے بعد وہ دوبارہ برسر اقتدار آ سکے. کیا یہ روایت برقرار رہے گی اگر الیکشنز ہوتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اب بھی چانسز ہیں، یا ان کے پاس جو یہ 1 مہینے کا جو وقت رہ گیا ہے اس میں شاید کچھ عوام کو ریلیف دے کے، کچھ مہنگائی پہ کنٹرول کر کے وہ کوشش کریں گے کہ عوام کے پاس جانے کی پوزیشن میں آئیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سر، کیا آپ کا کیا اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ بہت ریلیف بھی دے سکتی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں اسی امید پر. لیکن جو نون لیگ کی پوزیشن، جو میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن میں جو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ سینٹرل پنجاب میں اور ناردرن پنجاب کے علاقے میں ان کا کافی ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب الیکشن کمپین کے لیے آ جائیں گے اور وہ اصلی ووٹ کا بینک ان کے پاس رہتا ہے تو ان کے آنے سے فرق پڑے گا. اور وہ لوگ کہتے ہیں الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کریں گے نون لیگ کی. لیکن نون لیگ کی سندھ کے اندر یا کے پی کے میں اور یا بلوچستان میں خاص اسٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا سر ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں 8 یا 10 اگست کو، چاہے 2 دن قبل ہی کر دی جائیں لیکن تحلیل ہو جائیں تاکہ 90 دن کا وقت مل جائے الیکشن کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر نظر آتا ہے کہ جی الیکشن کے لیے تیار ہے، اور وہ جلد سے جلد الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی کم ہوگا، ٹائم کم ملے گا کیمپیننگ کا. لیکن پہلے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپیننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ یہ ساری پارٹیاں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، اور پیپل پارٹی کا تو اسٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو جانے چاہیے اور اسمبلیاں اگست میں تحلیل ہو جانی چاہیے. یہی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا. یہ سر دو مختلف باتیں ہیں جن صاحب. یہ ایک بات تو یہ کہ اسمبلی تحلیل کی جائے، ڈیزالو کی جائے. ایک یہ کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. مدت پوری کرنے کی صورت میں انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. تحلیل کی جاتی ہیں اگر چاہے 2 دن قبل ہی تحلیل کیوں نہ کی جائیں، اس صورت میں انتخابات نومبر میں ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھیے جو حکومت ہے وہ تو چاہے گی کہ میکسیمم عرصے کے لیے جہاں تک ہو سکے وہ حکومت میں رہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ 11 اگست کو اگر ہے تو 9 اگست کو 2 دن پہلے کریں گے تو ان کو 1 مہینہ اور مل جائے گا. یہ تو سیاست ہے، پالیٹکس ہے یہ تو. لیکن سر وہ تو کیئر ٹیکر حکومت کو ملے گا نا جو 90 دن مل جائیں گے. 60 دن کے بجائے کیئر ٹیکر حکومت کو 90 دن مل جائیں گے. وہ تو ملیں گے لیکن الیکشن بھی تو پھر ڈیلے ہو جائیں گے نا. جی سر، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائر ہونے کی تاریخ سے کچھ وابستہ ہے؟ کیا اس کے بعد ہی واپس آئیں گے؟ دیکھیے ان کے کافی حد تک تو کیسز جو ہیں ان کے
जो हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे सुनते रहते हैं, उनके भी और शहबाज शरीफ साहब के बेटे के भी सबके केसेस जो है आस्ता आस्ता सारे वो बरी होते जा रहे हैं और वो क्लियर होते जा रहे हैं और उनके रास्ते के सब रुकावटें दूर होती जा रही हैं। तो मुनासिब मौके पर वो यही कह रहे हैं, नून लीग वाले को बयानात यही है कि गालिबन सितंबर में वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा, सितंबर में, 16 सितंबर के बाद ही जो है पाकिस्तान आएंगे? जी यही सुन रहे हैं हम, जो हम तो टीवी पर देखते हैं, यही वो खबरें हम आपको बता रहे हैं, कोई हमारे पर्सनल नॉलेज तो कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के यहाँ, मियां नवाज शरीफ के आने के बाद जो है वो पार्टी की पोजीशन में बेहतरी आएगी, इलेक्शन कैंपेन में मदद मिलेगी इस बात से? जरूर, बिकॉज वोट बैंक नवाज शरीफ का ही माना जाता है और उनके जो लीडर्स हैं उनका यही ख्याल है कि उनको आकर ये कैंपेन खुद लीड करनी चाहिए, उससे वो ज्यादा वोट हासिल कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, साबिक गवर्नर सिंध, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से, और फिर ये भी कि क्या IMF का मुआहदा जो है वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन की गारंटी से या वक्त पे होने से जो है वो कोई ना कोई कनेक्शन रखता है या नहीं रखता। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं मसूद रज़ा साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी सर, सबसे पहले तो मसूद रज़ा साहब मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी या तहलील कर दी जाएंगी पहले ही ताकि 1 महीना और मिल जाए? आपका क्या तज़किया है इस हवाले से? जी, ये तो तकरीबन अब सबको ही मालूम है कि असेंबली जो है वो अपने वक्त से 48 घंटे पहले जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी ताकि 90 दिन मिल जाए इलेक्शन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जरदारी साहब जो है ना इस बात से मुत्तफिक नहीं थे, वो चाहते थे कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए क्योंकि उनकी अपनी एक वो थी। इस हवाले से दुबई मुलाकात के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हुए। उनका इतना बड़ा कदम और इतना बड़ा फैसले किए जाने थे तो मुझे भी जो है ना एतमाद में लेना चाहिए था। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि दुबई मुलाकात में कोई फैसला हो भी पाया है, क्योंकि फैसला तो नहीं हो पाया सर, लेकिन डिस्कस ज़रूर हुई है ये बात। जी, डिस्कस बिल्कुल हुआ है, मगर कोई फैसला उसमें नहीं हुआ, बेनतीजा वो मुलाकातें रही। और मौलाना साहब को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो इत्तेहाद है वो हुकूमती इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है नहीं। और अब जो बातचीत हो रही है वो इंतखाबात के हवाले से हो रही है। सीट एडजस्टमेंट की कोई ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है कि PPP और यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें ताकि अक्सरियत हासिल कर सकें, एक दूसरे के वोट ना काटें कम से कम? सीट एडजस्टमेंट में अगर फायदा है किसी का तो वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। पंजाब में उसका वोट बैंक है नहीं, थोड़ा बहुत जनूबी पंजाब में शायद 1-2 नशिस्तों पर वो कोशिशें करें, मुल्तान की नशिस्त हो गई या आसपास की, बाकी तो जो कसर है वो पूरी आपकी PTI पूरी कर देगी। और पंजाब के अंदर खालिस वोट बैंक नून लीग का ही है या फिर तहरीक इंसाफ का है। तो अगर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होती है तो इसमें नुकसान है नून लीग को, और सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी का। तो यहाँ पर अगर वो करते हैं तो इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को है, तो सीट एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है, आप मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हैं इंतखाबात में? अगर अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होते हैं तो कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स हासिल हो सकेंगी या कोई खातिर खा कामयाबी हासिल हो सकेगी? ये मुनहसर इस बात पर है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले पाती है या नहीं ले पाती। अगर ये इलेक्शन यानी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने से पहले ही असेंबली तहलील कर रहे हैं और 3 महीने का वक्त चाह रहे हैं, तो गालिब इम्कान यह है कि उसके बाद भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और ये मार्च करीब में हो भी चुका है। आइन कुछ भी कहता है, अगर इंतजामिया ये समझती है कि इलेक्शन हम नहीं करवा सकते तो वो नहीं करवा सकते, और इसमें ना अदालत कुछ कर सकती है और ना कोई और कुछ कर सकता है। तो ये गालिब इम्कान मौजूद है। अगर तो ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना है,
اس پر پابندی ہے، غیر اعلانیہ پابندی ہے، جیسے ہم نے MKM لندن پہ دیکھی. اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی کہ الیکشن نتائج جو بھی ہوں گے وہ قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، بس ایک ارینجمنٹ ہوگا وہ. تو الیکشن اپنے وقت سے آگے ہی جاتے نظر آ رہی، الیکشن وقت سے پہلے ہوتے نظر نہیں آ رہی ہیں مجھے. ٹھیک. اچھا، IMF کی جو ملاقات ہوئی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے اور باقی رہنماؤں سے، کوئی فرق پڑے گا اس ملاقات سے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہ؟ جی فرق کیا پڑنا ہے اس سے؟ دیکھیں IMF کا جو اصل میں جس پروگرام کے اندر ہم تھے وہ تو ہم لینے میں ناکام ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آنے کے بعد کہا کہ وہ انٹرمنٹ کنڈیشنز کو نرم کریں گے اپنے حق میں اور اس کے بغیر اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ بہت ضروری ہے اور میرے پاس پلان B بھی ہے. تو نہ تو وہ ٹرم کنڈیشنز کو نرم کر سکے، نہ ہی کوئی پلان B لا سکے، اور یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے اس سے بھی سخت شرائط پہ ہمیں ملا ہے. تو اب IMF کو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا سینیریو بنتا ہے وہ تو نہیں جانتے، وہ تو آئین کو دیکھتے ہیں. بائی دا بک تو تحریک انصاف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور تحریک انصاف اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بن سکتی ہے. تو اس لیے تمام پارٹیوں سے جا کر IMF خود مل رہا ہے، ان کی رضامندی حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر کہ جب بھی الیکشن ہوں اور کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آئے یا اپوزیشن میں ہو تو اس معاہدے پر اس کے اعتراضات نہ ہوں. کیونکہ ہم تقریباً 23 پروگرام کر چکے ہیں، 24واں پروگرام ہوگا، صرف ایک پروگرام ہم نے مکمل کیا ہے، باقی میں ہم نے سب میں ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے کہ ہم وعدے کرتے ہیں کہ ہم ریفارمز کریں گے، اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے، پیسے لیتے ہیں، جب ہم پیسے لے لیتے ہیں ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوتی ہے، دنیا بھر سے ہم اور پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم IMF کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور چھوڑ کے دوسرے راستے پہ نکل پڑتے ہیں. تو IMF اب دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ اب اس طرح سے ڈیل کریں دنیا کے ساتھ یا دنیا آپ کے ساتھ. آپ کام کریں، کام کر کے اور اپنے یہاں جو آپ کو اصلاحات کرنی ہے، اپنا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اسے ٹھیک کریں اور اس کے بعد دنیا کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. تو میرے خیال میں انتخابات سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس قسمتی کی بات ہے. جو باتیں ہماری سیاسی جماعتوں کو پارلیمان کے اندر کرنی چاہیے تھی وہ اب IMF کو ان کے دروازوں پہ جا کے کرنی پڑ رہی ہیں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی دیکھ رہے ہیں آپ، اور کب تک سمجھتے ہیں کہ وہ سپٹمبر اکتوبر میں آ جائیں گے واپس، یا مشکل ہوگا آنا؟ بلکہ آئی ڈاؤٹ جی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے پاکستان میں، لیکن اگر میں ماضی قریب میں ہوئی کچھ واقعات کو دیکھوں تو مجھے لگتا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی اس وقت ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں. اگر وہ اس موقع پر پاکستان تشریف لاتے، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے، ان کے اوپر کیسز تھے، انہوں نے راہداری ضمانت لی، آئے اور آتے ہی وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا. نہ جیل گئے، نہ تھانے گئے، نہ پولیس کچہری، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح شہباز شریف صاحب 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا بڑا سالڈ کیس تھا، کہتے کہ اس میں بڑا سبسنس تھا مبینہ طور پر، لیکن وہ اس سے جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ وزیر اعظم بن گئے. ان کے بیٹوں کو ابھی 2 دن پہلے جو ہے کلین چٹ مل گئی. ان کے بیٹے آ نہیں سکتے تھے، وہ واپس آ گئے. مریم ان کو ریلیف مل گیا، سب کو ریلیف مل رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کو ریلیف کیسے نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ اپنے بھائی کی حکومت میں آئیں گے تو جیل جائیں گے تو سہولیات ملے گی، ہو سکتا ہے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے، ہر طرح کی سہولت ان کے پاس موجود ہوگی. لیکن اگر نگراں سیٹ اپ میں آئیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی؟ پھر گارنٹی نہیں ہوگی کہ جی بالکل ریلیف مل سکے. تو اگر ان کو آنا ہے تو ان کو یہ بہترین ٹائم ہے ان کے آنے کے لیے، پہلے آنا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مسعود رضا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.